بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نادان مرید اور مرشد کے درمیان ہونے والا مکالمہ سنیے۔ نادان مرید اپنے مرشد سے کہتا ہے، میرے مرشد، میں تیرے ہاتھ پر اقرار کرتا تھا، میں سب سے بڑھ کے تجھ سے اس جہاں میں پیار کرتا تھا، محبت سے مجھے تو نے بھی مالا مال رکھا تھا، اور اپنا ہاتھ مجھ پر تو نے مثل ڈھال رکھا تھا، مجھے جب بھی مسائل پیش آتے تجھ سے ملتا تھا، بڑی شفقت بڑی چاہت سے تو بھی مجھ سے ملتا تھا، کئی سالوں سے تیرے ہاتھ میں میری کفالت تھی، میرے سر پر مثال آسماں تیری وکالت تھی، میری ہر ایک خواہش لطف سے تیرے ہی پوری تھی، ہر ایک آرام کی خاطر تیری شفقت ضروری تھی، پھر اس لطف و کرم کی ایسی عادت ہو گئی ایک دن کہ ہر خواہش کے قد سے کم عنایت ہو گئی ایک دن، اور اب کچھ روز سے تیرا تغافل مجھ کو ڈستا ہے، نیا ایک وہم ہے جو روز میرے دل کو کستا ہے، مجھے لگتا ہے تو ایک عام سا انسان ہے گویا، کہ تو بھی اس جہاں کے سامنے بے جان ہے گویا، تجھے مجھ جیسے لوگوں نے بلندی پر بٹھایا ہے، تیرے سر پہ یہ تاج پارسائی بھی سجایا ہے، تو میری اور میرے جیسے لوگوں کی کرامت ہے، تیرا یہ آسمانی روپ ہم سب کی عنایت ہے، گروہ عاشقاں گر سب کنارہ کر گیا تجھ سے، تو پھر سمجھو کہ گویا رب کنارہ کر گیا تجھ سے، تجھے اب خود کسی تحقیق کا حق ہی نہیں حاصل، میرا مرشد میرا مرہون منت ہے تو کس قابل، اگر تو اپنے منصب کو بچانا ہے میری مانو، میں دن کو شب کہوں تو تم بھی دن کو رات ہی جانو، میں جس کو راہ زن کہہ دوں اسے سنسار کر ڈالو، مجھے نفرت ہو جس سے انہیں بیکار کر ڈالو، میرے مرشد میں تجھ کو ایک موقع اور دیتا ہوں، پھر اس کے بعد رخصت کی اجازت تجھ سے لیتا ہوں، کہ جب میرا گروہ تجھ سے کنارہ کر گیا مرشد، تجھے بے آسرا اور بے سہارا کر گیا مرشد، تو بس پھر ساتھ تیرے بے سر و سامانیاں ہوں گی، عجب تنہائیاں ہوں گی، فقط ویرانیاں ہوں گی، تجھے اس پارسائی کا جنازہ دیکھنا ہوگا اور اس پہ جگ ہسائی کا تماشا دیکھنا ہوگا۔ نادان مرید کے شکوے کے جواب میں مرشد فرماتے ہیں، تو کیسا بے سر و سامان میرے پاس آیا تھا، مگر یہ قرب تجھ کو بے تحاشا راس آیا تھا، مجھے حاجت روائی کا نہ دعویٰ تھا نہ دعویٰ ہے، میرا رستہ دعائے درد مندانہ کا رستہ ہے، اسی رستے پہ میں تم کو بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا، سو وہ حاجت روا ہم سب پہ اپنا ہاتھ رکھتا تھا، تجھے جو کچھ میرے ہاتھ سے ملا رب کی عنایت تھی، میرا دستے دعا تھا دستے مولا میں کفالت تھی، ہمیشہ ہی تجھے میں نے بہت مظلوم سمجھا تھا، تیری ہر داستاں میں ظلم کا مفہوم سمجھا تھا، میں تیری گمشدہ خوشیاں تجھے لا کر تو کیا دیتا، نئی خوشیوں کو پانے کا مگر رستہ بنا دیتا، تجھے آسائشیں دیتا تجھے آرام بھی دیتا، بہت سوں کو خبر گیری کا تیری کام بھی دیتا، مگر آسائش و آرام میں ایک ابتلا بھی ہے، کہ اس وادی میں ہی ایک امتحان کا راستہ بھی ہے، کسے معلوم ہے اس راہ پر کب کون جا نکلے، پھر اس رستے کی منزل کیا ہو اور انجام کیا نکلے،
اسی پہ بدگمانی کے ہزاروں چوک آتے ہیں، یہیں حرص و ہوس کے بھی نرالے شوق آتے ہیں، یہیں جھوٹی عقیدت کے لبادے چاک ہوتے ہیں، پڑاؤ ایسے رستوں پر بڑے نمناک ہوتے ہیں۔ حسد اس راستے پر راہزن بن کر جھپٹتا ہے، یہیں دامن کبھی آگے کبھی پیچھے سے پھٹتا ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ تو ان بے امان راہوں پہ جا نکلا، جہاں سے گر کوئی نکلا تو ہو کر بے ردا نکلا۔ اگر چاہو تو میرا آخری ایک مشورہ سن لو، پھر اس کے بعد جو جی میں سمائے راستہ چن لو۔ مجھے چھوڑا میری بربادیوں کی فکر بھی چھوڑو، مجھے سب چھوڑ جائیں گے چلو یہ ذکر بھی چھوڑو۔ مجھے کب اس زمانے سے طرفداری کی خواہش ہے، مجھے تو مولا بس سے ہی وفاداری کی خواہش ہے۔ کسی کو بھی میں اپنے ساتھ رکنے کو نہیں کہتا، کسی کو دم وفاداری کا بھرنے کو نہیں کہتا۔ علیہ اللہ کا وعدہ مجھے ہر دم میسر ہے، وکافن عبدہ ہے، پھر مجھے کس بات کا ڈر ہے کہ دنیا نے نہیں اس نے خلافت خود عطا کی ہے۔ میں تنہا تھا مجھے اس نے جماعت خود عطا کی ہے۔ کوئی جب اس محبت کے مکان سے دور جاتا ہے، حسد کے ہاتھ سے ہو کر بہت مجبور جاتا ہے۔ حقیقت میں کوئی مظلوم ہو اس گھر میں آتا ہے، جہاں ظالم بنا پھر اس مکان کو چھوڑ جاتا ہے۔ سو اب تم ظالم و مظلوم کے قصے کو رہنے دو، خدا ہی فیصلہ دے گا، سو اس قضیے کو رہنے دو۔ مجھے ہر جانے والے کا اگرچہ دکھ تو ہوتا ہے، خدا سے حوصلہ لیکن عطا یہ دل کو ہوتا ہے کہ جب ایک فرد چھوڑے گا قبیلے ساتھ آئیں گے، ترقی کے نئے روشن وسیلے ساتھ آئیں گے۔ کہ جب ایک فرد چھوڑے گا قبیلے ساتھ آئیں گے، ترقی کے نئے روشن وسیلے ساتھ آئیں گے، انشاءاللہ تعالی۔